بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وے کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اسلامک وے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، خواہ آپ حرم شریف میں ہو یا حرم شریف کے باہر ہو یا آپ احرام کی حالت میں بھی ہو، ہر حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ان جانوروں کو مارنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، بعض جانور ایسے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ خود کو اور اپنے اہل خانوں کو ان جانوروں کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، چیل عجیب و غریب کام کرتی ہے اور بعض اوقات یہ لوگوں کی قیمتی چیزیں بھی اٹھا لیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاندان میں ایک دلہن دیکھنے گئی، اس دلہن نے اپنے زیورات اتار کر رکھ دیے اور غسل کرنے گئی، پھر ایک چیل آئی اور وہ زیورات کی سرخی کو دیکھ کر زیورات اٹھا کر لے گئی۔ پس جب گھر کے اہل خانہ نے زیورات کو وہاں سے غائب پایا تو مجھ پر شک و شبہ کرنے لگے اور میری تلاشی بھی لی، پھر میں نے اللہ سے اپنی بریت کی دعا کی، پس وہ چیل آئی اور زیورات کو ان کے سامنے گرا کر گئی۔ اس عورت نے کہا، اے ام المومنین، اگر آپ اس وقت میری حالت دیکھتی تو یقیناً میری رہائی کی کوشش کرتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیل کو فاسق جانور کہا ہے اور ہر حالت میں اس کو قتل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوا اتنا خبیث جانور ہے کہ آپ سمندر کے کنارے پانی کا ایک گڑھا رکھ دو تو وہ پانی کے گڑھے سے آ کر پانی پیے گا اور صاف پانی کو گندا کرے گا، اور کوا راستے میں چلنے والے لوگوں پر بھی بیٹ کرتا ہے۔ یہ اکثر راستے پر چلنے والوں کے اوپر ہی بیٹ کر کے ان کے کپڑے ناپاک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین حیوانات نے کہا ہے کہ کوا بیشتر بیماریوں کا سبب بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کو فاسق قرار دیا ہے، اور کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے رک جانے کے بعد کوے کو زمین کی خبر لینے بھیجا تھا کہ جاؤ پتہ لگا کر آؤ کہ پانی خشک ہو گیا کہ نہیں، تو کوا گیا اور وہاں مردار کو دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا اور واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ تو جب تک زندہ رہے گا لوگوں سے ڈر ڈر کر جیے گا، اسی لیے کوا ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، لہٰذا اس کو جہاں پاؤ مار ڈالو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوہا فاسق ہے،
چوہے کی فاسق ہونے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے قبل تمام جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کیا تو ان میں چوہا بھی تھا۔ چنانچہ چوہے نے کشتی کی رسی کاٹنی چاہی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ شیر کے نتنوں پر ضرب لگائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، جس سے ایک بلی اور بلہ نکلے اور چوہے کی طرف لپکے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی چوہے کے شر سے اللہ کے حکم کے ساتھ محفوظ رہی۔ اور حضرت سید ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ چوہے کو فاسق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ پیارے دوستو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام منا کے ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ بس ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کی تلاوت کی رغبت سن رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ ہم سانپ کی طرف دوڑے کہ اس کو قتل کر لے، لیکن وہ بچ کر فرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا جیسا کہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سانپ کو قتل نہ کرے اور چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جس شخص نے سانپ کو اس ڈر سے بغیر قتل کیے چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سانپ کو قتل کیا تو گویا اس نے ایک مشرک آدمی کو قتل کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاگل کتے کو بھی مارنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو وہ جس چیز کو بھی کاٹ لیتا ہے تو وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور عنقریب اس کی موت واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے پاگل کتے کو مارنے کا حکم ہے تاکہ تمام جاندار اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جو ایک ضرب سے زائد ضربوں میں مارے گا تو اس سے کم، اور جو اور زائد ضربوں سے مارے تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کو اس لیے مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر چیز آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ بنی آدم سے عداوت کی وجہ سے آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہے تھے۔ حالانکہ ان کے پھونکے مارنے سے آگ نہ بڑھنی تھی اور نہ کم ہونی تھی، لیکن بنی آدم سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ان کو قتل کرنے پر ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے، جن و انس کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اور جانوروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔